بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجزائر کے ایک اسکالر عبدالباقی کرنا لکھتے ہیں کہ میں شیعہ کیوں ہوا۔ یہ آج کا ہمارا موضوع ہے اور گفتگو ہوگی جناب عبدالباقی کے مختصر سے حالات زندگی پہ اور یہ شیعہ کیوں ہوئے اس کی خاص وجہ۔ اور یہ الجزائر کے شہر برج بو ریرج میں 1957 میں پیدا ہوتے ہیں اور پیرس میں اپنی ایجوکیشن تعلیمات کے شعبے میں مکمل کرتے ہیں۔ شام کا سفر کرتے ہیں، کچھ شیعہ لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے اور کئی سال کی تحقیق کے بعد 1987 میں شام میں شیعہ ہوتے ہیں۔ کچھ مدت شام ہی رہتے ہیں اور پھر شام سے ایران چلے گئے اور تاحال ایران میں ہیں۔ اور ان کا زیادہ زور عقائد شیعہ کو واضح کرنا ہے۔ مختلف عربی کے ٹی وی چینلز پہ آتے رہتے ہیں اور عقائد شیعہ کا تعارف کراتے رہتے ہیں۔ 9 کتابوں کے مصنف ہیں اور ان کی یہ گفتگو اور ان کی یہ حالات زندگی بیان کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ چند دن پہلے کسی ایک عزیز نے ان کی انگریزی میں ترجمہ ہونے والی کتاب ہماری طرف بھیجی اور اس کتاب کے 567 صفحات ہیں اور اس کا ایک بڑا تفصیلی انہوں نے مقدمہ لکھا ہے۔ کوئی 24-25 صفحات کا اس کتاب کا مقدمہ ہے۔ بہرحال انہوں نے 9 کتابیں لکھیں۔ ان 9 کتابوں میں ایک خلیفہ دوم کی سیرت، ایک کتاب ہے ان کی قراءۃ فی سلوک الصحابہ کہ پہلی صدی میں صحابہ کی روش زندگی اور کردار کیا تھا۔ پھر ایک کتاب ان کی ہے مغیرہ بن شعبہ، ایک معاویہ، ذکریات و خواتر، اصحاب الثقیفہ الذین فی قلوبہم، اور بالخصوص انہوں نے ایک مختصر سی کتاب لکھی ہے، 172 صفحات کی کتاب ہے، اس کا نام ہے تأملات۔ اور اس کتاب میں تأملات میں ابھی مجھے نہیں معلوم اردو میں یا انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوا ہے یا نہیں، بس وہی ہم نے دیکھی ہے خلیفہ دوم کی سیرت پر جو ان کی کتاب ہے اس کا انگریزی میں اور اس کا فارسی میں بھی ترجمہ ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ اس کتاب تأملات میں تفصیل لکھتے ہیں کہ میں شیعہ کیوں ہوا، اور اس کا خلاصہ اگر ہم یہ کریں تو اس کا خلاصہ انہوں نے یوں شروع کیا گفتگو کہ دیکھیے، اگر رب کرم کرے تو انسان حقائق تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کوشش پہ پردہ ڈالنے کے لیے اور اس کوشش سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے حکومتوں نے زور لگایا، اور پھر ہر انسان کے بس میں بھی نہیں ہوتا کہ وہ خود اتنی ہمت کرے اور اتنے اپنے اہل و عیال کو، اپنے گرد و نواح کو چھوڑ کے تکلیفیں برداشت کر کے راہ حق کو اور سیدھے اور واقعیت کو اپنائے۔ انہوں نے 2 مثالیں دی ہیں۔ انہوں نے ایک مثال دی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوا، اگر میں یہودی یا عیسائی گھر میں پیدا ہوتا تو سوال کرتے ہیں کہ آپ خود سوچئے کہ کیا میں پھر یہ تحقیق کر سکتا اور حقیقت اسلام کو، حقیقت قرآن کو، حقیقت مصطفیٰ کو جان سکتا؟ پھر ایک مثال آگے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بدھزم کو آپ دیکھیے، اتنے لوگ اور بڑے ذہین لوگ اس پہ، لیکن چونکہ ان کو جو ماحول ملا اور جس گود میں پلے ہیں اس گود میں چونکہ ان کو ان چیزوں سے دور رکھا گیا تو اب بھی وہ دور ہیں۔ یعنی کہنے کا ان کا یہ مقصد ہے کہ تحقیق مشکل ہوتی ہے، کوئی انسان کہے کہ میں حقائق تک خود پہنچ جاؤں گا، یہ کچھ اللہ کے کرم ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بار بار اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ماں باپ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، اور چونکہ یہ عیسائی اور یہ یہودی اور یہ بدھ چونکہ مسلمان باپ ماں کے ہاں پیدا نہیں ہوئے اس لیے یہ اسلام سے دور ہیں۔ تو یہ ایک سوال انہوں نے یعنی اس اعتبار سے چھوڑا کہ تحقیق کی ضرورت ہے، کسی نظریے کو بھی، کسی فکر کو بھی اپنانا ہے تو آپ تحقیق کیجئے۔ ایک سوال انہوں نے پھر یہ کیا ہے کہ ہم جب اسلام کے طرف آتے ہیں تو اس میں آیا تحقیق کہاں تک ہوتی ہے؟ پہلا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ تحقیق کیجئے کہ سیرت نبی پر 1 صدی میں کیوں پابندی لگائی گئی اور کیوں سیرت مصطفیٰ نہیں لکھی گئی۔ میں اب ان کے جوابات نہیں پیش کرتا، یہ خود ان کا سوالات کی حد تک، اور ان کی کتابیں نیٹ پہ موجود ہیں
اور یہ ان کی بہت ساری تقاریر بھی نیٹ پہ عربی موجود ہیں. اگر آپ عبدالباقی الجزائری لکھیں گے تو یہ ان کی ویڈیوز آ جائیں گی. تو یہ پھر ایک سوال یہ ہوا کہ سیرت نبی 1 صدی بعد کیوں لکھی گئی. ایک سوال ان کا یہ ہے، مورخین امام موسیٰ بن جعفر سے ناواقف کیوں تھے؟ آخر اسی زمانے میں باقی افراد سے تو یہ لے رہے تھے دین اور مذہب، لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کیوں ناواقف تھے؟ پھر سوال کرتے ہیں، منصور شریعت اسلامیہ کی مخالفت کرتا رہا اور مورخین اس کی طرفداری کیوں کرتے رہے؟ پھر ایک سوال انہوں نے کیا کہ بنو امیہ اور بنو عباسیہ جو اسلامی حکمران کہے جاتے تھے، ان کے دور میں فکریں آزاد تھیں؟ سوال ان کا، کیا فکریں ان کے دور میں آزاد تھیں؟ اور یہی ان کا مین پوائنٹ ہے کہ یہ حکمرانی میں یہ فکریں آزاد نہیں تھیں اور مورخین کی فکریں بھی آزاد نہیں تھیں. پھر ایک سوال ان کا یہ ہے کہ مورخین نے ابو لؤلؤ کو مجوسی کیوں کہا، جبکہ تکبیرۃ الاحرام کے بعد وہ خلیفہ دوم کے پیچھے صف اول میں تھا؟ اور مورخین نے علی کے قاتل کو مجتہد کیوں کہا، جبکہ رسول خدا نے اسے اشق الناس فرمایا تھا؟ یہ پہلو اس اعتبار سے پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیے تاریخ نے کتنی زیادتیاں کی. اور پھر کہتے ہیں کہ آج بھی تاریخ لکھنے والوں کے اور تاریخ پہ بحثیں کرنے والوں کو تحتض قلوبہم للدنیا، ان کے دل جو ہیں وہ دنیا کے پیچھے چلتے ہیں. یہ آپ دیکھیے صحافت جو ہے وہ اس وقت بھی جو چل رہی ہے، کچھ زور سے اس کو منوایا جاتا ہے اور کچھ اپنے اشتہارات اور رقم کے حوالے سے. پھر ان کا ایک سوال یہ ہے کہ اور تاریخ الخلفاء کا حوالہ انہوں نے دیا ہے کہ متوکل عباسی کی تعریفیں کیوں کی جاتی ہیں جبکہ وہ اس دسترخوان پہ مارا گیا جہاں شراب ہی شراب تھا اور وہ نشہ شراب کی حالت میں مارا گیا. تو یہ تاریخ میں متوکل عباسی کی کیوں اتنی تعریفیں کی جاتی ہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ یہ مورخین نے کیوں لکھا ہے کہ ابو ذر اپنی مرضی سے مدینہ چھوڑ کر ربضہ گئے تھے؟ اور آخر میں یہ کہتے ہیں کہ رب نے جن کی محبت کو قل لا اسألکم علیہ اجرا کی صورت میں واجب قرار دیا ہے وہ کیوں بھلا دی گئی ہے؟ بلکہ ان حدیث کی تعویلیں کی جا رہی ہیں جہاں اس گھرانے کی عظمتیں بیان کی جاتی ہیں. اراد اعداء علی ان یغیبوہ فلم یفلحوا، ایک جملہ کہتے ہیں اور یہی ہماری گفتگو کا ماخذ اور اس کا اصل منبع اور خلاصہ ہے. جناب عبدالباقی کہتے ہیں اراد اعداء علی، علی کے دشمنوں نے ہر ذریعے سے چاہا کہ ان یغیبوہ، کہ علی کو غائب کر دیں، چھپا دیں، پردہ ڈال دیں علی پر، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے. دیکھیے عزیزان، یہ بعد کی باتیں خود جناب امیر علیہ السلام کی زندگی میں جنگ صفین سے پہلے شام میں پردے علی کی عظمت پہ کیسے ڈال دیے گئے تھے کہ وہاں جنگ صفین میں ایک جوان پوچھتا ہے کہ کیا علی نماز پڑھتے تھے، اور یہ شہرت ہو گئی تھی. اور وہ گالیاں اور وہ سلسلہ اپنی جگہ پہ الگ ایک چیز ہے. اب لکھتے ہیں عبدالباقی صاحب کہ اس تاریخ نے افکار کو قیدی بنا دیا ہے. اور ایک سوال اور کیا ہے کہ پہلے خلیفے کے خلاف اگر کوئی خروج کرے تو وہ مرتد ہوتا ہے اور حلال الدم ہوتا ہے، اور چوتھے خلیفے کے خلاف خروج کرے تو وہ مجتہد ہوتا ہے، معجور ہوتا ہے اور مبشر بالجنہ ہوتا ہے. خلاصہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ کرسی کی ثقافت کا نتیجہ ہے. کرسی اگر بنو امیہ کے ہاتھ میں ہو تو ثقافت ان کے تابع ہوگی، کرسی اگر بنو عباسیہ کے تحت ہو تو وہ ان کے تحت چلے گی. تو یہ ہے ان کی کتاب کے چند جملات. ان کی کتاب 172 صفحات کی چھوٹی سی کتاب تأملات کے نام سے، جس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ میں شیعہ کیوں ہوا. اس کو پڑھنا چاہیے. اور ہم یہ چیزیں اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ عزیزاً آئیے ان اختلافات کو ایک دوسرے پہ الزامات کا ذریعہ نہیں بنائیے، اختلافات میں تحقیق کیجیے اور تحقیق کرتے رہیے، دوسروں کا احترام بھی مد نظر رکھیے. شیعہ بھی ایک مسلمان ہیں اور وہ ہیں کہ جنہوں نے دین وہاں سے لیا جہاں سے پیغمبر نے فرمایا تھا ان مدینۃ العلم وعلی بابھا، تو اس علی سے دین لیا ہے. تو اب اور اسی علی سے
محبت ہے، لہذا کوشش کیجیے علی سے ہی کچھ سیکھیے، اور علی کے کلام نہج البلاغہ پہ مجھے وہ جملہ آج کہیں میں ذکر کر رہا تھا، جناب فخر الدین رازی جب سورہ بقرہ کی آیت 30 کی گفتگو کرتے ہیں اور شرح بیان کرتے ہیں، تفسیر بیان کرتے ہیں، بڑی مفصل کوئی 18 صفحات کی تفسیر انہوں نے بیان کی ہے، اور وہاں چونکہ یہ ہے کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہاں ملائکہ کی، فرشتوں کی بحث کرتے ہیں، تو خلاصہ ایک مقام پہ آ کے یہ کہتے ہیں کہ بعد از قرآن اور بعد از کلام مصطفیٰ اگر کسی کلام سے حقیقت میں ملائکہ کی حقیقت و واقعیت جانی جا سکتی ہے تو وہ علی علیہ السلام کے خطبات ہیں، اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ علی کے خطبے میں، اور نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 1 انہوں نے درج کیا، اگرچہ نہج البلاغہ کا نام نہیں لیا۔ تو یہ دین، یہ مذہب، یہ عقائد، یہ حقیقت، ابن ابی الحدید معتزلی جب توحید کی بات آتی ہے، کل میں ایک جملہ ان کا پڑھ رہا تھا، گفتگو ہو رہی تھی پیغمبر اکرم کے بارے میں، وہ ضمناً لکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم توحید سکھا گئے تھے، اور پھر چونکہ جناب علی علیہ السلام نے پیغمبر اکرم کے بارے میں کیا کہا اس کو بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ علم کلام بعد از رسول خدا کسی کو علی کے سوا علم ہی نہ تھا، علم کلام کا علی کے علاوہ کسی کو۔ اور جب خطبہ نمبر 158 میں پیغمبر اکرم کی بات آتی ہے تو ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی اگر حقیقی معرفت کرنی ہے تو علی کے علاوہ پیغمبر اکرم کے بارے میں کوئی اتنا نہیں جانتا جتنا علی جانتے ہیں۔ اب یہ بہرحال یہ ابن ابی الحدید معتزلی ایک سنی عالم کی ایک الفاظ ہیں، تو اس اعتبار سے میں یہ عرض کر رہا ہوں توحید سیکھنی ہے، عظمت پیغمبر اکرم سیکھنی ہے، ملائکہ جیسے وہ باریکیوں کو جاننا ہے، قرآن مجید کے مقام کو پہچاننا ہے، اور جو چیزیں ان سے دور کرتی ہیں، اس دنیا کے دھوکوں سے بچنا ہے، تو دروازے علی پہ آئیے، اور اس وقت ایک چھوٹا سا دروازے کا وہ پتہ جو ہے وہ ہے نہج البلاغہ۔ پروردگار اس وقت مسلمانوں کو اتحاد کی ضرورت ہے، متحد رہنے اور ان اختلافی مسائل کو عزت و احترام کے ساتھ ڈسکس کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔